قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم معصوم علی محمد حسین جلالی کی روح کو وصال فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کے ذیل میں آج کی مجلس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو مولائے کائنات کے ذکر سے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو وجہ بتائی ہے وہ قیامت کی وجہ ہے. فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي. اس لیے کہ علی علیہ السلام کا نام لوگے تو گویا تم نے میرا نام لیا ہے. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اب جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے، آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علی علیہ السلام کا ذکر خالی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی شجاعت کا ذکر کریں. امام شجاع تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آج اسلامی جنگوں کے جو سپہ سالار ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پرچم دار تھے. کون تھا؟ علی ہے. یقینی بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن علی علیہ السلام خالی مرد میدان نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو انوکھا تھا. آج اسی لیے قرآن کی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اولئک خیر البریہ یا ذالک خیر البریہ، کائنات میں، اب یہ حدیث رسول ہے. اب یہ حدیث سن لیجئے، میں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ علی علیہ السلام
ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ کے وہاں گئے رسول اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے؟ بی بی ام سلمہ کے وہاں۔ امام گئے، اور جب امام گئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اے علی، اس وقت کیا ہوگا جب لوگ ساری امتوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا اور حساب کتاب کا ترازو نصب کر دیا جائے گا، لوگ حساب کتاب کے لیے تیار ہوں گے، آمادہ ہوں گے، تم اور تمہارے شیعہ اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارا چہرہ سفید ہوگا، تمہیں سیر و سیراب آؤ گے۔ اب اس کے بعد جب یہ اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا نا، تو آج تاریخ کہتی ہے، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو پوچھا، اے علی، تم کیوں رو رہے ہو؟ دیکھیے، روتا ہے جب تو کوئی بھی سوال ضرور کرتا ہے کہ اے علی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور پوچھنے والے کون؟ اللہ کا رسول۔ پھر آپ نے خود ہی، اللہ کے رسول نے خود ہی یہ جملہ فرمایا، اے علی، کیا تم نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی؟ ذالک خیر البریہ، اس سے مراد کائنات کے سب سے بہتر انسان میرے بعد تم ہو۔ تو علی علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ کائنات میں اولین اور آخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ آپ کی ذات مبارک ہے۔ تو اب جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ علی کا کوئی بھی پہلو منفرد ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو وہیں ان کا علم میں منفرد ہے۔ کائنات میں ان کے علم کا کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اور واقعاً آج آپ تاریخ میں دیکھیے کہ وہ جو علمی گتھیاں تھیں جو مولا کائنات نے سلجھایا ہے، وہ کسی اور نے نہیں سلجھایا۔ اب میں یہاں پر وہ بات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کون سی گتھیاں امام نے سلجھائی ہیں، یہ وہ امام سے مخصوص ہے۔ میں آپ کو صرف 2 حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ حدیث میری اور آپ کی زندگی میں اتنا کام آنے والی ہے نا۔ اچھا، آج خاص طور سے آج کے زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے میں واقعاً ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اگر میں واقعاً اللہ سے اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں کہ میں جہنم سے بچ سکوں اور اللہ کی رحمت مجھے مل جائے؟ ہے نا ایک سوال۔ اب یہی سوال، اچھا، مولا کائنات کے بعد کسی نے اس طرح کا سوال، اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ منبر کوفہ پہ، یا اب یہ ہو سکتا ہے جو روایت کا جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے، لما جلس علی علیہ السلام فی الخلافہ وبایع الناس خرج الی المسجد۔ جب لوگوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی اور امام ان کے خلیفہ بن گئے، تو امام گھر سے نکلے اور مسجد میں گئے، اور پہلا جملہ کیا فرمایا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ آج واقعاً افسوس ہوتا ہے، ایسا عالم جو کہہ رہا ہو کہ دنیا کا کوئی سوال چاہیے مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ میرے بعد کوئی یہ کہنے والا تمہیں نہیں ملے گا قیامت تک، جو کہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میرے پاس وہ علم ہے کہ میں سینہ ڈھونڈتا ہوں دینے کے لیے، لیکن ہائے افسوس میرا علم لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب امام نے یہ فرمایا
کہ کوئی ہے یہاں پر جو آئے اور میرے علم کو لے لے، مجھ سے سوال کرے۔ تو اسبق کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص مسجد کے آخر میں اٹھا، اس نے اپنے عصا پر اپنی لکڑی پہ ٹیک لگائے ہوئے تھا، اے امیر المومنین مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ امام نے کہا اس کو راستہ دو، آنے دو، اتنی دور ہے۔ اس وقت تو مائک تھا نہیں کہ ایک مائک پکڑا دیتے اور کہتے تھے ہاں پوچھو، تو مائک تھا نہیں۔ امام نے کہا اس کو راستہ دو، راستہ دو۔ راستہ دیا، وہ قریب ہے۔ جب آیا تو پوچھا ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا دلنی اے علی یا دلنی علی عمل، اے علی مجھے ایک ایسا کام بتا دو، اذا عملتہ، اگر میں اس کو کر لے جاؤں، نجانی اللہ من النار، تو اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اے علی مجھے ایک ایسا راستہ، ایک کام بتا دو۔ اچھا دیکھیے ہر زمانے میں شارٹ کٹ تو ڈھونڈا ہی آتا ہے۔ آج مسلمانوں سے کہا یہ کرو وہ کرو، کہ اتنا سارا کام اتنا کروائیں گے، ویسے بھی مسلمان کرنے والا نہیں ہے، ایک کام ہو نہیں رہا اس سے سیدھے سے۔ آج واقعی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ جو اسلام آیا تھا اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے، وہی اسلام کیا ہو گیا؟ آج ذلت کا سبب، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ واقعی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا کرنا چاہی تھی، مسلمانوں نے خود کیا ذلت خرید لی۔ کیوں؟ یہ جواب میں پوشیدہ ہے۔ اے علی مجھے ایسا راستہ بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ جس پہ کر کے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی ذلت ایک عذاب ہے یہاں۔ آج یقین جان لو یہ ذلیل ہونا مسلمانوں کا ایک عذاب ہے، ورنہ اللہ نے تو ان کو عزت عطا کرنے کے لیے کہا تھا، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ اللہ کے رسول کا پہلا پیغام یہی تھا، آؤ لا الہ الا اللہ کہو، اس دنیا میں بھی کامیابی۔ حتیٰ وہ جملہ آخر کا بڑا غضب کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہا پوری دنیا پہ تم حکومت کرو۔ یہ ایک اس لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت تھی۔ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، میں آیا ہوں ایسا قانون لے کے جس کے سامنے تمہارے سامنے کائنات سر جھکا دے، سب تمہیں فالو کریں گے۔ اور آج کیا کر رہا ہے مسلمان ڈھونڈتا ہے کہ بھائی یورپ میں کیا ہو رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں، امریکہ والے کیا کر رہے ہیں مجھے وہ کرنا چاہیے، نہیں۔ لیکن جب یہ سوال کیا کسی نے کہ اے علی مجھے بتاؤ ایک ایسا کام جس کام کو کر کے میں اللہ کے عذاب سے بچ سکوں، میں نجات پا سکوں، امام جب کہا تو امام نے فرمایا قال لہو، امام نے فرمایا اسمع یا ھذا، اے سوال کرنے والے اچھی طرح سے سن لے، اچھی طرح سے غور کر لو، ثم افہم، سوچو، ثم استيقن، یقین کرو۔ دیکھو یہ بھی عجیب چیز ہے نہیں، یقین کرنا۔ جب اللہ کے رسول کرے، اللہ کرے یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، ملے گا؟ مسلمان پوچھتا ہے ملے گا کیا؟ آخر مجھے ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو کس کی بات پر یقین ہوگا؟ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میری بات پہ یقین نہیں۔ اور آج سب سے بڑا عیب جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر وہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کامیاب بناؤں گا یہ کرو، مسلمان واقعی کامیاب بنیں گے؟ واقعی یہ کام ہمارے آئے گا؟ واقعی اس کی تعلیمات ہر سپر ہے؟ آیا قرآن واقعی سچی بات کہتا ہے؟ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں، دوسرے نہیں ہیں، دوسرے تو اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام نے فرمایا اسمع یا ھذا، اس کو سنو اچھی طرح سے، ثم افہم، پھر غور کرو، ثم استيقن، یقین کر لو، جو بتا رہا ہوں وہ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ ہاں مولا بتائیے؟ فرمایا قامت الدنیا بثلاثۃ، فرمایا دنیا جو ہے نا، پوری دنیا جو چل رہی ہے
وہ 3 چیزوں کی بنا پر۔ اور اگر 3 چیزیں نہیں ہوں گی نا، قیامت آئے گی، بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا 1، یاد رکھنا، کہا مولا نے فرمایا قامت الدنیا بثلاثۃ، 3 چیزوں پر دنیا ٹکی ہوئی ہے، 3 چیز دنیا پر دنیا چل رہی ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ عالم ناطق، ایک ایسا عالم ہو جو اپنے علم کو بتائے لوگوں کو، لیکن ایسا علم عالم نہیں چاہیے جو خالی باتیں کر رہے۔ آگے ہم کہتے ہیں مستعمل لعلمہ، جو علم رکھتا ہے اس کے اوپر خود عمل کرنے والا ہو۔ اگر عمل کرنے والا ہے اور تمہیں علم بتاتا ہے تو تم جانو تم کامیاب بنو۔ ایسا عالم چاہیے جو علم کے اوپر عمل کرے۔ اگر عمل کرے گا اپنے علم کے اوپر تو کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں کائنات اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ڈیپینڈ ہے۔ دوسرا جملہ، وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخَلُ بِمَالِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ، امام نے فرمایا اور یاد رکھو دنیا 3 چیزوں پہ قائم ہے۔ ایک ایسا عالم جو علم پھیلاتا ہو اور اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہو۔ دوسری چیز وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخَلُ بِمَالِهِ، ایک ایسا غنی چاہیے، ایسا مالدار چاہیے جو مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے سے کوئی کنجوسی نہ کرے۔ آج آپ جانتے ہو آج اسی ممبئی میں مسلمان سب سے فقیر ہیں، اور یہ بھی جان لو مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پورے شہر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دونوں بات عجیب نہیں ہے؟ ایک طرف سب سے زیادہ فقیر مسلمان ہیں شہر میں، نہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اسی شہر میں مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ کوئی مسلمان فقیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو بات کہاں رہ گئی؟ ادھر پیسے بھی ہیں اور ادھر غریب بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فقیر ہے وہ تو اپنے فقر کے اوپر افسوس کر رہا ہے، لیکن جو غنی ہے اپنے پیسے کو چھپا رہا ہے، کہیں میرا پیسہ کوئی نہ لے لے۔ اور پھر تیسرا جملہ آپ دیکھیے، یہ تیسرا جملہ غور کیجئے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا فرمائے۔ فرمایا اس کے بعد تیسری چیز جو ہے فقیر صابر، ایسا فقیر چاہیے جو، میں واقعاً ابھی کل کی بات ہے، اسی باندرا میں 2 جوان بچے حجاب لگا کر، ٹھیک ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ان کے مرد کو بغیرت مرد کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اپنی جوان بچی کو بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیا، خود گھر پہ بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے مرد غریب نہیں ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، میں تو نہیں جانتا ہوں نا، لیکن مجھے اس حالت کو، ایک جوان بچی کو بھیک مانگنے کے لیے جو جاتی ہے، جس کے پاس جاتی ہے، پہلے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ دیکھتے ہیں جوان ہے۔ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کی غیرت، مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے۔ عزیزان گرامی، تو امام کہتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ بفقیر صابر، ایسا فقیر چاہیے جو صبر کرنے والا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں دنیا کے لیے، قامت الدنیا بثلاثۃ، یہ پوری دنیا اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ 3 قانون کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ سن لیجئے۔ اب واقعاً جملہ یہ ہے فَإِذَا كَتَمَ الْعَالِمُ لِعِلْمِهِ، اگر عالم نے اپنا علم چھپایا، وَبَخِلَ الْغَنِي، اور غنی نے کنجوسی کیا، وَلَمْ يَصْبَرِ الْفَقِيرُ، اور فقیر نے صبر نہیں کیا۔ عالم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور دولت مند نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور فقیر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ بڑا عجب جملہ اس کے بعد فرمایا، کہا خدا کی قسم قیامت کا انتظار کرو، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی نا قیامت آنے والی ہے، اور ایسے وقت جب قیامت آئے گی تو تم جان لینا تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، تمہارا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور بنایا کتنا آسان قانون، عالم اپنے علم کو لوگوں کو بانٹ رہا ہو، نہیں، غنی
اپنی دولت اپنے بھائیوں کو دینے سے پرہیز نہ کرے. کس کو دو گے تم؟ اور تیسری چیز، فقیر صبر کرنے والا ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تم صبر کرنے والے ہو، میں تمہیں تمہاری فقیری دور کر دوں گا. اور یہ ایک جملہ آپ دیکھیے. اس کے بعد اب تیسرا سوال تھا نا کہ بھائی فَإِنْدَهَا الْوَيْلَ وَالصَّبُورُ، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو جہنم کے لیے تیار رہو. وَإِنْدَهَا يَعْرِفُ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ، اور ایسے وقت ہی پہچانا جاتا ہے کون اللہ کو پہچانتا ہے اور کون اللہ سے دور ہے. پھر فرمایا اگر ایسا زمانہ آ جائے تو تم جان لینا ایمان ختم ہو چکا ہے، کفر آ گیا ہے. ایمان ختم اور کفر آ چکا ہے. اس کے بعد جملہ ایھا السائل، امام نے سوال کرنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا اے سوال کرنے والے فلا تغترن بکثرت المساجد، دیکھو دھوکہ نہیں کھانا زیادہ نماز پڑھنے والے سے. نماز پڑھ کے کوئی کامیاب نہیں بنے گا. یاد رکھو دھوکہ نہیں کھانا بہت ساری مسجدوں کے ہونے سے. بہت ساری مسجدیں تمہیں کام نہیں آئے گی. بہت زیادہ نمازی جماعت پڑھنے والے نہیں تمہارے کام آنے والے. تم نہیں دیکھنا بہت سارے نمازی پڑھ رہے ہیں جماعت، تو یہ جماعت کا دھوکہ نہیں کھانا. پھر اس کے بعد فرمایا کیوں نہیں فرمانا، بڑا عجب جملہ فرمایا. آپ دیکھو یہ ہے اس امام کا جملہ. کہتے جان لو اس لیے نہیں کر ان کے اوپر بھروسہ کرنا کہ یہ مسلمان تو ہیں، ٹھیک ہے یہ مسلمان ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کے جسم اکٹھا ہو رہے ہیں، ان کے دل اکٹھا نہیں ہو رہے. نماز مسجد میں جا کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے لیکن باہر نکل کے گردن کاٹیں گے. یہ ہے وہ ایسے مسلمان اگر ملے تو جان جانا قیامت قریب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا وہ قیامت قریب ہے، نو ڈاؤٹ وہ قیامت قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ایسے ہی بے غیرت مسلمان ہیں. عزیزان گرامی اب ایک اور جملہ سن لیجئے اور اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہ جو چیز ہے ٹھیک ہے، ایک جملہ خالی میں یہ کہنا ہے اور اپنی بات کو سمیٹ لینا. ایک حدیث کی ابھی تھوڑی جیسے اور ہے، میں وہ حدیث نہیں پڑھوں گا، میں دوسری حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، اور اگر آپ نے سیکھا، میں نے سیکھا، تو اب میری زندگی میں بہت کام آنے والی. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے کہہ دیا کہ انسان کو 3 چیزیں اپنا لینا چاہیے دنیا میں. ایک علم اگر دیا ہے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو دو، پھر دوسروں کو بانٹو. اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنے مذہب کے لوگوں کو نہیں بھولنا. آج واقعی مسلمان غریب ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم تھا وہ اس لیے ہی تو تھا تاکہ غریب مسلمانوں کو باہر نکالا جا سکے. لیکن کیا ہوا، زکوٰۃ کس کو کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ زکوٰۃ کھا رہے ہیں کون؟ جو مالدار لوگ ہیں وہ کھا رہے ہیں، کوئی اور نہیں کھا رہے ہو. اور تیسری چیز جو ہے فقیر صبر کرنے والا چاہیے. اللہ نے مجھے فقیر بنایا ہے تو میں صبر کروں، 2 روٹی بھی کام چلا لوں. اور دوسری چیز جو میں آج آپ کو حدیث سنانا چاہتا تھا، علی علیہ السلام کعبے کا طواف کرنے گئے اور دیکھا، امام نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ ایک آدمی کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے، خانے خدا کا پردہ پکڑے ہوئے، اور یہ دعا کر رہا ہے یا من لا یمنعہ سمع عن سمع، اے وہ خدا جس کو دنیا کا کوئی آواز روکتی نہیں ہے، جو ہر آواز کو سنتا ہے. اچھا دیکھیے آپ کی اور میری اور خدا کی تو یہی فرق ہے نا. ہمارے خدا میں 10 آدمی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بات کرنے لگے تو ایک آدمی چلا کے کہے گا بھائی چپ رہو میں سننا بتانا چاہتا ہوں، وہ دوسرا کہنا چاہتا ہے. یہی ہے نا ہم انسانوں. 4 آدمی اگر اکٹھا بات کرنا شروع کر دے کیا ہو جائے گا؟ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن عجب جملہ ہے، یہ ہے خدا، یہ ہے اللہ ہمارا، جس میں کہتے اے وہ خدا جہاں بات کرنے والوں کی بات اس کو گڑبڑ نہیں کرتی ہے. ہر انسان کی بات، کروڑوں انسانوں کی بات ایک ساتھ وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ. یا من لا یمنعہ سمع عن سمع،
وَيَا مَن لَا تُغَلِّطْهُ الْمَسَائِلِ، یہ اے وہ خدا جو سوال کرنے والوں کے سوال میں اس کو شک نہیں ہوتا. 1 کروڑ ہاتھ ہے ایک ساتھ اٹھا کر الگ الگ باتیں کہہ رہے، اے اللہ مجھے کوئی روزی دے دے، کہ اللہ مجھے گھر دے دے. اس میں اللہ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے مانگے تھے اس نے گھر مانگے تھے، یا جس کو گھر مانگا تھا اس کو روزی دے دیا، جس کو روزی دینا تھا اس کو علم دے دیا. مثلا کہتے ہمارا خدا ایسا نہیں ہو سکتا. ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ ایک ساتھ سوال کریں گے، سارے لوگوں کا سوال سنے گا بھی، ان کو جواب بھی دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ، یا من لا یبرح الہاء الملحین، کہتے اے وہ خدا جہاں پر مانگنے والوں کے مانگنے سے وہ بور نہیں ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے میں اور آپ اسی طرح کے ہیں. اگر 10 آدمی ایک بات مانگنے آ جائے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ایک کہے مجھے اولاد دے دو، ایک کہہ دے پیسہ دے دو، ایک کہہ دے وہ دے دو، اور وہ کھڑے رہے آپ کو جاؤ، وہ جانے کو تیار نہیں ہو، کیا کریں گے آپ مارنے کو کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں اے اللہ تیری ذات وہ ہے جتنا بھی گڑ گڑائے گا اتنا ہی تجھے مزہ آتا ہے، کبھی بھی تو اس کو اپنے دروازے سے ریجیکٹ نہیں کرتا، بھگاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد والا جملہ سنیے، وَلَا مَسْأَلَةَ السَّائِلِينَ، اے وہ خدا جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والا جملہ ہے، آپ بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ارزقنی برد عفوک، اے اللہ معافی کی ٹھنڈک مجھے دے دے. دیکھیے کسی کو اب اگر مثلا ایک جرم کیا ہے اور جرم کرنے کے بعد اس کو معاف کر جاؤ چھوڑ دیا تم کو، کتنا اس کے دل کو سکون ملتا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے دے دے کیا؟ برد عفوک، اپنی معافی کی ٹھنڈک مجھے دے دے. اور دوسرا جو وحلاوت رحمتک، اور اے اللہ اپنی رحمت کی مٹھاس مجھے دے دے، اپنی مٹھاس مجھے دے. امام طواف کرتے کرتے یہ دعا سنتے ہیں رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، اے دعا کرنے والے، کون سی دعا کی تھی؟ دوبارہ ریپیٹ کر، دوبارہ کرو. تو اسے کیا میری دعا آپ نے نہیں سنی؟ کہا میں نے سنا. کہا پھر آپ کیوں چاہتے ہیں ریپیٹ کر؟ کہ تیری دعا اتنی اچھی ہے کہ میں چاہتا ہوں دوبارہ وہ سنوں. مناجات کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے بات کی جاتی ہے، تو نے اس طریقے سے دعا کی، دوبارہ ریپیٹ کر. اس نے کہا کہ میں آپ کہیں گے تو ریپیٹ کر دوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں جو میں نے دعا کی؟ کہا میں جانتا ہوں تو نے کیا دعا کی. پھر اس کے بعد مجھے یہ ایک جملہ کہنا تھا، یہاں تک مجھے لانے کا مقصد یہ تھا. اس نے کہا ہاں آپ جانتے ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں، جو شخص یہ چند جملے فرض نماز، واجب نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ اگر دریا کے قطرے کے برابر بھی ہوگا تو معاف کر دے گا. کتنی بڑی رحمت ہے خدا کی. آپ دیکھو بڑی عجیب بات نہیں ہے. کہتے تمہارے گناہ اگر دریا میں کتنا قطرہ پانی آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. آخر دریا کے کوئی پانی کو قطرہ سے گن سکتا ہے کیا؟ نہیں گن سکتا ہے. فرمایا یہ دعا اگر تو پڑھے گا نماز واجب کے بعد، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، حتیٰ اگر ان گناہوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ دریا میں جتنے پانی کے قطرات ہیں اتنے ہوں. اللہ ہو، کتنا آسان ہے نا یہ چند جملے. یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یغلطہ سوال عن سوال ولا یبرمہ الہاء الملیحین اللہم ارزقنی برد عفوک وحلاوت رحمتک. بس چند جملے ہیں، کتنا 1 منٹ نہیں لگے گی جملہ پڑھنے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اتنا عظیم ثواب تمہیں دینے والا. امام سے پوچھا مولا یہ کون تھا جو اس طرح کی دعا کرتا ہے؟ کہتے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، یہ میرے بھائی خضر ہے جو اللہ کے گھر کے پردے کو پکڑ کے دعا کر رہے تھے. اسی طرح ایک اور جملہ سنانا چاہتا ہوں.
آج ہم اور آپ ایک جس دنیا میں ہے نا، ہمارے مسلمانوں کو تو کثرت سے دشمن پائے جاتے ہیں، نہیں کتنے دشمن پائے جاتے ہیں، شاید ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ مسلمانوں کے کتنے دشمن اسی ملک میں پائے جاتے ہیں. نہیں، امام نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی یہ جو دعا ہے ایک جملے میں سن لیجئے، یا ہوا کیا، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو، بس یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو. کہتے ہیں یہ 3 سنٹنس اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے، اے علی اس میں اعظم اس دعا میں ہے، جب کسی دشمن پہ تمہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، زبان پہ یہ تکرار کرو. آپ بتاؤ کون سا مذہب ہے جو اتنے چھوٹی سی دوا بتاتا ہے ہر دشمن پہ کامیاب ہونے کے لیے؟ نہیں، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، بس. اور عجب یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، میں جنگ بدر میں اور جب جنگوں میں جاتا تھا تو یہ جملہ میری زبان پر ہوتی تھی. اور آج تاریخ نے لکھا ہے کوئی جنگ میں علی گئے ہوں اور فتح نہ ملی ہو، یہ ممکن نہیں. آپ کو بھی سوچو، یہ سچ بات ہے کہ امام کی شجاعت وہ قدرت الہی کا مظہر تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن وہی امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا میں اس میں اعظم ہے، جب بھی تم دشمنوں پہ غلبہ پانا چاہتے ہو یہ دعا پڑھ لینا، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا. بس عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اماموں کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کے ان قانون کو دل سے گلے لگا لینا چاہیے، دل میں اپنی جگہ دینا چاہیے. اور دل میں خالی جگہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں بار بار استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس خدا نے ہمیں، جس ولی خدا نے ہمیں بتایا ہے وہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا یہ کام کرو تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، یہ سوائے اللہ اور اس کے رسول یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. اسی لیے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی؟ سنتے سب کچھ ہے لیکن جب عمل کرنے کا معاملہ آئے گا نا تو پولیس سے مدد مانگنے جائیں گے، وہ اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے، منسٹر کو ڈھونڈیں گے، وہ جج کو ڈھونڈیں گے، سیٹنگ کریں گے، انڈر ٹیبل پیسے دیں گے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مانگو، بھاگو، بھاگتے رہو. اگر تم میرا دروازہ چھوڑ کے بھاگو گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، میرے دروازے پہ آؤ گے تو کامیابی عطا کرو. عزیزان گرامی، یہ ہے کامیابی کا راز، یہ ہے علی کے ذکر کا فائدہ کہ ایک ایسا علم عطا کریں گے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو. لیکن افسوس، وہی علی جو ایسا علم بانٹ رہا تھا اسی علی کے دشمن ہوئے. کیوں؟ آج مسلمان نہیں کہتے، یہ غیر عیسائی کہتا ہے مسلمانوں نے علی سے دشمنی اس لیے کی کہ وہ حق بات کہتے تھے. آج جارج جرداق نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ علی کی شہادت ان کی حق گوئی کی بنا پر ہوئی، ان کی عدالت کی بنا پر ہوئی. لیکن آپ دیکھو کیسا امام تھا کہ جس ملعون نے سر پہ ضربت لگائی، جب اس کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو امام نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ کیا میں نے تیرا کوئی حق لے لیا ہے؟ جانتے ہیں اس نے جواب میں کیا کہا؟ یہ بڑا دردناک جملہ ہے. اس ملعون نے پلٹ کے کہا، آپ اچھے امام ہو، میں برا امام ہوں، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، میں دنیا میں گرفتار ہو گیا، مجھے دنیا نے اپنے فریب میں دھوکے میں دے دیا، جس کی بنا پر میں جہنمی بن گیا اور آپ شہادت پا کر جنتی بن گئے. لیکن اسی امام کا قلق دیکھو، امام خود کہتے ہیں کہ جس رات میری شہادت ہونے والی تھی، میں تھوڑی دیر کے لیے جب سو گیا تو رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا. میں نے رسول اللہ سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ کیا.
فرمایا اے علی بد دعا کرو۔ جانتے ہیں بد دعا کیا ہے؟ کہ اے اللہ ان کو مجھ سے بہتر امام نہ دینا۔ یہ خود واقع قیامت کا جملہ ہے کہ اے اللہ ان کو مجھ سے بہتر امام نہ دینا، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ اچھے امام کی قدر کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس امام کے سر پہ جب ضربت لگی، ایک منظر پیش کہ آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ امام کو ضربت لگی تو فرمایا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو۔ آیا تھا اللہ کے گھر میں اور جا بھی رہا ہوں تو اللہ کے گھر سے۔ لیکن ہائے علی کو کتنا قلق تھا جب بیت الشرف کی طرف بچے گلیم میں چادر میں لٹا کر لے جا رہے تھے تو تاریخ نے بڑا عجب جملہ، امام حسن رو رہے تھے۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ہر ایک کا باپ ایک دنیا سے ایک بار تو جاتا ہی ہے، میرے لال صبر کرو، اے بیٹا نہ رو۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین جب رونا شروع کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا جو اپنے باپ کی حالت دیکھے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈالے نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا تم نہ رو، تمہارے رونے سے میرا دل تڑپتا ہے۔ پھر اتنے میں گھر آ گیا، مسجد سے کوفہ سے گھر بڑا نزدیک تھا۔ ایک بار امام نے فرمایا بیٹا حسن اپنے دوستوں سے کہو، صحابیوں سے کہو اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور مجھے اس چادر سے اٹھا کر کھڑا کرو، میرے بازوؤں کو پکڑو، میں اپنے پیر سے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ اسی طرح ہم لے جائیں گے، ہم تو اتنے بھائی ہیں آپ کو لے کے جائیں گے۔ کہا نہیں میرے نور نظر، میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو میری زینب برداشت نہیں کر سکتی، اے بیٹا مجھے اپنے پیروں پہ لے چلو تاکہ میری زینب کو دل گھبرانے نہ لگے، میری زینب پریشان نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا مولا یہ کوفہ تھا، آپ کے بھائی آپ کے بچے سب موجود تھے، مولا آپ کو اتنی فکر تھی کہ میری زینب اگر مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ مولا اگر آپ کربلا میں ہوتے، وہ زینب اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی کہ شمر سینے میں بیٹھا ہوا ہے، کند خنجر چلا رہا ہے، اور زینب نے وہ منظر بھی دیکھا۔ ارے جب بھائی کی لاش پر پہنچی تو چند بار اس لاش کا طواف کیا اور اس کے بعد یہ پوچھا آنت خی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور جب یقین آ گیا کہ یہ میرا حسین ہے تو پوچھا بھیا میں تیری لاش کا بوسہ لینا چاہتی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے جہاں زخم نہ لگا ہو، اے بھیا میں تیرا کیسے بوسہ لوں؟ ایک بار زینب جھکی، ارے کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ دیا، آواز دیا بھیا اگر تیرے لب موجود نہیں ہے تو یہ زینب تیری گردن کا بوسہ لے گی۔ اس کے بعد بی بی کھڑی ہوئی، مدینے کا رخ کیا، آواز دیا نانا، اے نانا ارے تم پر فرشتے درود پڑھتے تھے، آؤ ذرا کربلا میں حسین کو دیکھو۔ ارے بے کس و بے کسی کی حالت میں اس کے جنازے کو چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں۔ اے نانا اگر تم اس حالت میں حسین کو دیکھو تو حسین کو کیسے پہچان؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا والیوم انقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو ممنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، میرے معبود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ
ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمیں امام کی خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ اے اللہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اسے اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما، انہیں شفاعت محمد اور آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم معصوم علی محمد حسین جلالی کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔